ہاتھ اٹھایا نہ بددعا کے لیے، نبی نے ہاتھ اور مقطع سے سمجھ میں آ جائے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دی لوکل جرنلسٹ۔ گزشتہ 5 مارچ بروز اتوار کی شام مدرسہ عربیہ حسینیہ وارڈ گنج کھدرپور کی جانب سے حافظ قرآن بننے والے بچوں کے لیے دستار بندی پروگرام کا اہتمام کیا گیا، جہاں ہندوستان کی الگ الگ شعبے سے آئے اسلامک اسکالرز نے شرکت کی اور اپنی باتوں کو منچ سے رکھا۔ تو کیا کچھ کہا جلسہ میں آئے تمام اسکالرز اور مہمانوں نے، آگے ویڈیو میں دیکھیں پوری رپورٹ۔ قرآن کے ہر لفظ کو، زیر کو، زبر کو اپنے سینے میں اتار لینا، اسے یاد کر لینا، ہم سمجھتے ہیں کہ آج کی اس دنیا میں اس سے بڑا کام کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور دوسری طرف ہمارے بچے جب اسکول میں، کالج میں جب ڈگری ملتا ہے، ان کو جب سرٹیفکیٹ ملتا ہے تو سوشل میڈیا موجود ہے پروفیسر افتخار صاحب، جو کہ پرشین کے پروفیسر ہیں اور جانے مانے پروفیسر ہے پورے ہندوستان میں۔ سر، جس طریقے سے مدرسوں کو ایک الگ نظریے سے دیکھا جا رہا ہے پورے ہندوستان میں، تو کیا کہنا چاہیں گے؟ آج دستار بندی کے پروگرام میں آپ آئے ہیں۔ دیکھیں، مدرسے کے جو بچے ہیں عام طور پہ یہ وہ بچے ہیں جو سماج کا سب سے دبا اور کچلا طبقہ جو ہے، اس طبقے سے نکل کر کے وہ مدرسے میں آتے ہیں اور علم حاصل کرتے ہیں۔ مدرسے کا جو کنسپٹ ہے اس کو آج خراب کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے برادران وطن بھی مدرسے سے پڑھتے تھے، مدرسے میں پڑھتے تھے اور وہاں سے فارغین کی ایک بڑی جماعت ہے۔ آج بھی یہاں جو مدرسہ ہے، آپ دیکھتے ہوں گے ہائی مدرسہ ہے یہاں، جہاں غیر مسلم بھی ایگزام دیتے ہیں اور ان مدرسوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ لہٰذا یہ امن کا پیغام دینے والی قوم، جس کو قرآن نے درس دیا تھا امن کا، اور ایک شخص کا قتل کرنا پوری انسانیت کے قتل کرنے کے مترادف سمجھا گیا ہے، وہ یہ بچے کبھی بھی ان کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ جو کچھ بھی مدرسے سے تعلق ہے اور اس طرح کی افواہیں ہیں، وہ سب ایک سیاسی نظریہ ہے، جس کو کبھی امریکہ اس کو اٹھاتا ہے اور کبھی دوسرے لوگ اٹھاتے ہیں۔ سب کا اپنا اپنا الو سیدھا کرنا ہے۔ جب آپ نے ان مدرسے کے بچوں کو استعمال کرنا تھا تو آپ نے اپنے لیے استعمال کیا، اس کے بعد وہ آپ کے لائق نہیں رہے تو وہ ٹیررسٹ ہو گئے۔ تو اس طرح کا جو نظریہ ہے، جس کو دوغلاپن کہتے ہیں، یہ چیزیں بند ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ مدرسہ کے بچے امن و امان کا دامن ہمیشہ تھامے رکھیں، اس لیے کہ قرآن ان کو امن و امان کا درس دیتا ہے، کبھی بھی کسی بھی انسان کو قتل کرنے کا درس نہیں دیتا۔ لہٰذا مدارس کی حفاظت ہونی چاہیے اور مدرسے کے بچوں کی کفالت ہونی چاہیے۔ وہاں علم کی تعلیم علم سکھایا جاتا ہے، تعلیم دی جاتی ہے، وہاں کوئی دوسری چیزیں نہیں سکھائی جاتی۔ آپ نے مدرسے میں تعلیم لی؟ ہاں، میں خود بھی مدرسے سے پڑھا ہوں، اور ابتدائی تعلیم تو ہماری جو قاعدہ بغدادی پڑھائی جاتی تھی یا یسلن قرآن پڑھایا جاتا تھا، ہم نے بھی مدرسے میں تعلیم حاصل کی ہے۔ وہ تو بنیادی چیزیں ہیں۔ پہلے ہر مسجد میں مدرسے کا ایک سسٹم ہوتا تھا جہاں بچوں کو پڑھایا جاتا تھا، لیکن اب یہ سسٹم دھیرے دھیرے ختم ہو رہا ہے۔ تو ابتدائی تعلیم تو مدرسے میں ہی ہوتی تھی، اس کے بعد لوگ جو ہے اسکول جاتے تھے، پھر کالج جاتے تھے، یونیورسٹی جاتے تھے۔ یہ نظام پہلے بھی رائج تھا، آج بھی ہے۔ چلیے، بہت بہت شکریہ۔ حضرت، آج دستار بندی کو لے کر کیا کہنا چاہیں گے حضرت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مدرسہ عربیہ حسینیہ دہی گھاٹ کا یہ پروگرام دستار بندی کا ہے۔ یہ مدرسہ ایسی جگہ میں ہے جہاں پر مسلمان بھی ہیں اور برادران وطن بھی ہیں۔ مولانا حافظ مشاہد الاسلام صاحب نے یہاں پر بہت ہی امن و امان کا تانا بانا بنا ہے اور بہت زمانے سے یہاں تعلیمی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ جب کوئی بچہ قرآن کا حافظ ہو جاتا ہے تو اس کے سر پر
ایک امامہ باندھا جاتا ہے جس کو ہم لوگ دستار بندی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب وہ حافظ قرآن ہو گیا اور وہ قرآن پڑھائے گا، سنائے گا، امامت کرے گا۔ الحمدللہ کافی محنت کر رہے ہیں ہمارے حافظ مشاہد الاسلام صاحب۔ اہل کلکتہ کو چاہیے کہ اس مدرسے پہ خاص نظر رکھیں اور تعاون کریں۔ یہاں 25 بچے رہتے ہیں اور تمام بچے ضرورت مند بچے ہیں، یتیم غریب بچے ہیں، بڑی محنت ہے ان کی۔ ہم آ کر یہاں بہت خوش ہوئے ہیں۔ میں آل انڈیا تنظیم علماء حق کا نیشنل آرگنائزر سیکریٹری۔ حضرت مدرسہ عربیہ حسینیہ کی جانب سے آج دستار بندی پروگرام کا اہتمام رکھا گیا ہے اور بہت سارے بچے آج جو ہے قرآن مکمل جو ہے کمپلیٹ کیے ہیں، تو کیا کہنا چاہیں گے اس کو؟ الحمدللہ یہاں ہماری جو ہے ملی جلی آبادی ہے، مسلمانوں کی آبادی کم ہے اور تقریباً 15 سالوں سے میں یہاں محنت کرتا ہوں، اور جو بھی یہاں کے حضرات ہیں مقامی نوجوان ہیں ماشاءاللہ وہ لوگ بہت ساتھ دے رہے ہیں، اور دن بدن ماشاءاللہ یہ ادارہ جو ہے ترقی کی راہ پر گامزن ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور ایسی مالی فراوانی نہیں تھی اس مدرسے کو کہ یہاں جب بھی بچے حافظ قرآن ہوئے تو یوں ہی چلے گئے، چونکہ ہمارے یہاں پروگرام کے لیے خرچ کا کوئی انتظام نہیں تھا، تو اس مرتبہ ہمارے بہت سارے صاحب نصاب حضرات اور بہت سارے نوجوان محلے کے جو ہیں انہوں نے ہمارا بہت تعاون کیا، جان سے مال سے ہر طریقے سے ان لوگوں نے ہمارا حوصلہ بڑھایا۔ ان لوگوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں، اور جس کی بنیاد پر ہمارے یہاں کچھ چند بچے جو ہیں 3-4 بچے جو ہے اس مرتبہ قرآن کریم کے ماشاءاللہ حافظ قرآن بنے ہیں، جن کی نسبت سے جو ہے بعد میں پروگرام کا انعقاد ہم نے کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو نا شہر کلکتہ، اس کے علاوہ کلکتہ کے علاوہ علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے۔ حضرت ایک چیز دیکھا جا رہا ہے کہ تمام جو بچے ہیں، بچے کیا صرف قرآن کی ہی تعلیم حاصل کریں یا اسکول سے بھی جڑے ہوئے ہیں؟ دینی تعلیم کا انتظام ہمارے یہاں، چونکہ ہمارے یہاں جو دینی تعلیم یہ ہے کہ ہمارا یہ ہمارا مذہبی معاملہ ہے، اور جس طرح ہمارا نماز روزہ یہ ہماری عبادت ہے، تو دینی تعلیم جو ہے ہماری آخرت کی عبادت کا ایک ذریعہ ہے۔ تو دینی تعلیم ہے، اس کے علاوہ جو ہے کسی بھی میدان میں کسی کی کمی محسوس نہ ہو، اس لیے اس عصری تعلیم ہندی انگریزی کی بھی وہ تعلیم ہے تو جو کسی کی کمی محسوس نہ ہو، یہ سبھی تعلیم کا ہمارے یہاں جو انتظام ہے۔ یہ سب تعلیم دنیاوی تعلیم کا بھی جی جی انتظام جی یہاں سے جی کی جاتی ہے۔ جی جی ہمارے یہاں سب۔ تو حضرت مکمل کتنے بچے یہاں سے تعلیم حاصل کرتے ہیں؟ یہاں ملی جلی، آپ سے ہم نے کہا کہ ملی جلی آبادی ہے یہاں، آس پاس کے لوگ آتے ہیں؟ جی آس پاس کے بچے آتے ہیں، اور یہاں جو قیام و طعام والے بچے ہیں اس مدرسے میں رہتے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں، یہ تقریباً 15-20-25 بچے یہاں ہمیشہ رہتے تھے، لیکن حال لاک ڈاؤن کی وجہ کر کے جو بہت سارے مدارس اسلامیہ بند ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے ٹوٹی پھوٹی چیز میں جو ہے ہم جان پیدا کر رہے ہیں، اور ہم نے ہمت نہیں ہارا، یہاں کے نوجوانوں نے ہمارا ساتھ دیا، جس کی وجہ سے قائم ہے، اور انشاءاللہ یہ امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کو اور مزید ترقی سے نوازے۔ ایک چیز دیکھا جا رہا ہے کہ ایک وقت ہوا کرتا تھا کہ گھر والے بچوں کو بہت ہی ضرورت کے تحت جو ہے بچوں کو بھیجا کرتے تھے مدرسہ کی جانب کہ دینی تعلیم بہت ضروری ہے، تو وہ چیز کہیں نہ کہیں آج آہستہ آہستہ وہ کم ہوتا دکھ رہا ہے، مدرسوں میں جو ہے بچوں کی تعداد کم ہوتی دکھ رہی ہے، اس کو لے کر عوام کو اور گارجن حضرات کو کیا کہیں گے؟ دیکھیے اصل ہمارے یہاں یہ ہے کہ لوگوں کا رجحان جو ہے، ہم لوگوں نے محنت کرنا چھوڑ دیا، لوگوں کا رجحان جو ہے دین سے تھوڑا سا دور بن رہا ہے، تو اس لیے ہم لوگ محنت اور کوشش کر رہے ہیں، تو یہ ہماری دینی کمزوری ہے جس کی بنیاد پر دینی تعلیم سے بچے جو ہے نا مستفیض نہیں ہو پا رہے، مدارسے کے اندر دینی تعلیم کے لیے لوگوں کا رجحان نہیں پیدا ہو پا رہا ہے، تو اس کے لیے ہم لوگ محنت کرتے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہماری قوم، ہمارے لوگ بیدار ہوئیں، تاکہ کم از کم دنیاوی ترقی کے ساتھ ساتھ ہم دین کو بھی نظر انداز نہ کریں۔ دینی تعلیم کی کتنی ضرورت ہے آج بھی لوگوں کے اندر میں، خاص طور پر مسلمانوں کو کتنی ضرورت ہے بچوں میں دینی تعلیم دینے کی گارجن حضرات کو؟ دیکھیے مدارس کا وجود جو ہے، مدرسوں کا وجود تو اسی لیے قائم ہوا کہ علم اور نہ جاننے والے میں فرق ہے، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہم اندھیرے سے بچیں، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہم روشنی میں رہیں اور کمکمیں ہمارے نزدیک ہوں۔ اب یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم لوگ جو ہے دینی تعلیم سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے دن بدن ہمارے معاشرے میں خرابیاں پیدا ہو رہی ہے، اور ہمارے یہاں جو اصل چیز ہے
کہ بھائی تعلیم پر سب سے زیادہ زور دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آئی, جو قرآن کا پہلا پیغام آیا, وہ سب سے پہلا اقرأ بسم ربک الذی خلق, جو تعلیم کے متعلق ہے. تو تعلیم اس انسانوں کے لیے وہ کھانے پینے سے زیادہ ضروری اس کو سمجھنا پڑے گا, اس کے بعد ہماری ترقی ہوگی. عام طور پر جو ہے بہت سارے جو گارجن حضرات ہیں ان کا ایک سوچ ہے, ایک تھاٹ بنا ہوا ہے, اور جو ادرس کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ سوچتے ہیں کہ بس دینی تعلیم حاصل کرنے سے مولانا مولوی یہی بن سکتے ہیں. دینی تعلیم دراصل تو اپنے مذہب کو جاننے کے لیے ہوتا ہے اور صحیح راہ کو پہچاننے کے لیے ہوتا ہے. اس کو لے کر کیا کہیں گے؟ دیکھیے, اصل ہمارے یہاں جو بات ہے یہ ہے کہ ہم اس رجحان کو بدل رہے ہیں. چونکہ ہمارے یہاں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ آپ دینی تعلیم کے علاوہ دنیا میں اپنے روزگار کے لیے, زندگی جینے کے لیے اور کوئی کام کاج ہے, بہت سارے جاب ہیں, بہت سارے کام کاج ہیں, یہ مسائل ہیں. اس مسائل کو بھی ہم دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اپنے ذریعہ معاش کا بھی انتظام کریں گے. اور یہ ہمارے قوم کے اندر, خصوصاً ہمارے مسلمان نوجوان جو مدارس کے ہیں, ان کے اندر یہ چیز جو ہے نا پیدا ہو رہی ہے, یہ احساس جاگ رہا ہے کہ لوگ مدارس سے پڑھ کر کے وہ بزنس کی طرف, کاروبار کی طرف لوگوں کا رجحان بڑھ رہا ہے. تو کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں بچے قرآن و حافظ کے ساتھ ساتھ ڈاکٹرز, انجینئرز, تمام جو اچھے جو الگ الگ جو گورنمنٹ پوزیشنز ہیں اس پر بھی جا سکتے ہیں ایزیلی. جا رہے ہیں ماشاءاللہ, جا رہے ہیں. بہت سارے ایسے حفاظ کرام ہیں, عالم دین ہیں, جو لائر ہیں, وکیل ہیں, ڈاکٹر ہیں, افسران ہیں. لیکن یہ شکایت ہے کہ چونکہ ہم کو مسلمان ہونے کی بنیاد پر جو ہے ہمارے ساتھ دورانہ رویہ اختیار کیا جاتا ہے. یہ ایک الگ نظریے سے جی ایک الگ تعصب دکھایا جاتا ہے. کہیں نہ کہیں آپ لوگ ایک ریپرزینٹیٹیو بننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو صحیح چھوی ہے وہ دکھے لوگوں کو. جی. چلیے, بہت بہت شکریہ وہاں صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے. جزاک اللہ. میرا نام ہے محمد شہزادہ. آج آپ کو بھی دستار بندی, آج آپ نے جو ہے حفظ کمپلیٹ کر لیا ہے, تو کیسا محسوس ہو رہا ہے اور کتنا وقت لگا آپ کو حفظ کمپلیٹ کرنے میں؟ ہمیں تو بہت خوشی ہوئی کہ میں حافظ قرآن بنا ہوں, اور ماشاء اللہ میرے ماں باپ کو بھی بہت خوشی ہوئی ہے کہ میں حافظ قرآن بنا ہوں. اور ہم جو یہ حفظ مکمل کیے کم سے کم 6 سال لگ گئے. 6 سال لگا. اس کے علاوہ بھی آپ اور بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں؟ جی. انگریزی ہے, ہندی, انگلش, جو میتھ ہوتا ہے, جو ڈرامے چیز. کلاس سے نہیں, مدرسے ہی سے پڑھتے ہیں. آپ کو الگ سے وہ تعلیم چل رہا ہے. آپ کیا کہنا چاہیں گے بیٹا, آپ کا کیا نام ہوا؟ محمد عرفان. تو کتنا سال لگا آپ کو حفظ کرنے میں؟ 6 سال لگا آپ کو. کہاں رہتے ہیں؟ یہیں رہتے ہیں؟ جی. کہاں پر رہتے ہیں؟ یہ مدرسے میں رہتے ہیں. ویسے آپ تو رہنے والے کہاں کے؟ بہار کے ہیں, بنگال کے, مختلف جگہ کے ہیں. تو آپ نے جو حفظ کیا تو مولانا صاحب وغیرہ کیسا تعلیم دے رہے تھے, کیسا لگ رہا تھا آپ کو؟ اچھا پڑھا رہے تھے آپ کو؟ جی. چلیے شکریہ. آپ کا نام بتائیے. مشارب الاسلام. تو آج آپ نے بھی حفظ کیا, سب سے پہلے تو ڈھیر ساری مبارکباد آپ تمام حضرات کو. اور بہت بڑی کام آپ لوگوں نے کیا ہے, بہت بڑے کام کو انجام دیا ہے. ایک حافظ قرآن ہونا بہت بڑی بات ہے اپنے آپ میں. تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ اچھا لگ رہا ہے. کتنا عمر ہے آپ کا؟ جی. آپ کا ایج کیا ہے؟ 13 سال کی عمر میں آپ نے قرآن حافظ. تو آگے کیا کرنا ہے؟ اور پڑھیں گے قاری عالم فاضل بنیں گے. چلیے, بہت بہت کیا نام ہوا؟ محمد غلام سرور. تو آج آپ کو بھی دستار بندی ہو رہی ہے, جی. کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ الحمدللہ اس میں ہمارے استاد کی بہت محنت ہے ہمارے اوپر. الحمدللہ بہت خوشی کی بات ہے. ہم آج قرآن مکمل کیے ہیں. ہمارے ماں باپ کو بھی بہت خوشی ہے. جس چیز کا انتظار تھا آج وہ مکمل ہو گیا ہے. بہت خوشی ہے. اس میں ہمارے استاد کا بہت محنت ہے. انشاءاللہ دعا کیجیے آگے بھی, اور اسی مدرسے سے دین سے بھی جڑے ہوئے ہیں, انگلش ہندی سے بھی لگے ہوئے ہیں. آگے تک انشاءاللہ ہمارے استادوں کی دعا رہے گی تو آگے تک عالم تک انشاءاللہ.
Mass. Feel the freshness of water all over again. अब मोबाइल एक्सेसरीज को लेकर नहीं होगी कोई भी ट्रबल, क्योंकि UNI की हर प्रोडक्ट है बिल्कुल अफोर्डेबल। खरीदिए मोबाइल फोन कवर्स, नेक बैंड्स, ब्लूटूथ स्पीकर्स, चार्जर्स और पावर बैंक जैसी ढेर सारी एक्सेसरीज सिर्फ और सिर्फ UNI की। UNI, बॉर्न टू विन, इंडिया की ब्रांड इंडिया के लिए।